مصطفیٰ پر دعائیں اتاری ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کیا ہے؟ سورۃ ابراہیم میں اللہ نے اس کا ذکر کیا، فرمایا اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، دعا کے الفاظ کیا ہے؟ ربی، اے میرے رب، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے اللہ، اے میرے رب، اس شہر کو، یہ جو مکہ شہر ہے، اس کو امن والا بنا دے، کیونکہ سب سے بڑی نعمت اللہ اکبر اور سب سے اہم نعمت امن ہوگا تو اس کے بعد دیگر معاملات ہوں گے، دیگر عبادات ہوں گی، اطاعتیں ہوں گی، نیک اعمال ہوں گے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے اللہ، اے میرے رب، اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے۔ اور دوسری دعا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کی؟ اگر ہو سکے تو یہ دعائیں یاد کریں، یہ سورۃ ابراہیم ہے 13واں پارہ، وہاں یہ دعا آپ کو مل جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام دوسری دعا کیا کرتے ہیں؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے اللہ مجھے بھی بچا لے، وَجْنُبْنِي مجھے بھی بچا لے، وَبَنِيَّ میرے بیٹوں کو بھی بچا لے۔ کس چیز سے بچائے؟ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ حالانکہ بت چھوڑ کے آئے، ہجرت کر کے آئے اور بتوں کا علاقہ چھوڑ دیا، اس کے بعد اللہ نے اولاد سے نوازا، اسماعیل بھی اور اسحاق بھی بعد میں اللہ نے عطا کی، لیکن اس کے باوجود فکر کس قدر ہے؟ حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے بھی محفوظ رکھنا، میرے دامن کو بھی بچا کے رکھنا، وَبَنِيَّ اور میرے بیٹوں کو بھی بچا کے رکھنا، أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ بتوں کی عبادت سے۔ کیوں؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ یہ بت ایسے ہیں کہ جنہوں نے لوگوں میں سے اکثر لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، انہوں نے اکثر کو گمراہ کر دیا۔ تو یہ دعا یاد کریں، اللہ اکبر، اپنے دامن کو بھی بچائیں شرک سے اور اپنے بچوں کو بھی فکر کریں، اور پھر ان کے حق میں، اپنے حق میں بھی اور ان کے حق میں بھی یہ دعا کیا کریں، اللہ مجھے بھی بچا لے شرک سے اور میری آل اولاد کو بھی بچا لے، میرے بچوں کو بھی اللہ محفوظ کر۔ تو یہ دعا ابراہیم علیہ اللہ سے توحید پر قائم رہنے کی دعا مانگی، اللہ مجھے بھی ہمیشہ اپنی وحدانیت پر قائم رکھنا اور میرے بچوں کو بھی اسی پر قائم رکھنا۔ یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دعا کی، وہ دعا کیا ہے؟ وہ بھی اللہ نے اسی سورت ابراہیم میں جو ہے وہ درج کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، دعا کے الفاظ کیا ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ، اے میرے رب، میں نے تیرے کہنے کے مطابق اپنی آل اولاد کو یہاں جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے، اللہ اکبر، کوئی زندگی کے آثار نہیں ہے، تیرے حکم کے مطابق میں نے اپنی اولاد کو یہاں آباد کر دیا، چھوڑ دیا۔ اب اللہ دعا کیا کرتا ہوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں اور تجھ سے التجا بھی کر رہا ہوں لیقیموا الصلاۃ، کہ میری آل اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔
نمازی بنا دے۔ اللہ اکبر۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں جو اللہ نے قرآن میں درج کی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ساتھ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ یہاں اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، تیرا حکم تھا، تیرا کہنا تھا، تیرے حکم پر عمل کر رہا ہوں، اور ساتھ یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ میری آل اولاد یہاں رہتے ہوئے بے نمازی نہ ہو۔ اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ اور اسی صورت میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی نماز کے بارے میں ایک اور دعا کا تذکرہ کیا، یہی صورت ہے 13واں پارہ ہے سورۃ ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حضرت ابراہیم سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لاکھ شکر ہے اس ذات کا، وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ ابراہیم دعا کیا کرتے؟ میرا رب تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ابراہیم دعا کیا کرتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ہے میرے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، مجھے بھی نماز پڑھنے والا بنا دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ ربنا وتقبل دعاء، نماز کی دعا کرتے ہوئے پہلے بھی کہا اللہ تو دعاؤں کا سننے والا ہے، اور پھر آخر میں بھی کہا اللہ یہ نماز کی دعا تجھ سے کر رہا ہوں اپنے لیے کہ مجھے بھی نمازی بنا دے، میری آل اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ ربنا وتقبل دعاء، اللہ یہ جو التجا تجھ سے کر رہا ہوں، جو مانگ رہا ہوں، جو دعا کر رہا ہوں، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ساری کی ساری نمونہ ہے، اور یہ دعائیں بھی اللہ نے اسی لیے قرآن میں اللہ اکبر محمد مصطفیٰ کے قلب مبارک پر اتاری کہ میں اور آپ بھی یہ دعائیں یاد کریں، اپنی آل اولاد کی فکر کریں، نماز کی، اللہ اکبر ان کے عقیدے کی، اور ساتھ ساتھ اللہ سے یہ دعائیں بھی کریں کہ اللہ مجھے بھی نماز پڑھنے والا بنا، اللہ میری آل اولاد کو بھی نماز پر قائم رہنے والا بنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، اور اسی طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا کا تذکرہ کیا قرآن میں۔ اللہ فرماتے ہیں اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منهم باللہ والیوم الآخر قال ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم أضطره إلی عذاب النار وبئس المصیر۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کرتے ہیں؟ یہ سورۃ بقرہ اور پہلا پارہ، اور پہلے پارے کے جو آخری رکوع ہے نا پہلے پارے کا، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے یہ دعائیں ذکر کی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور اے اللہ اس شہر کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما، کیونکہ کھانا بھی ضروری ہے نا، اللہ اکبر، اور رزق کا مل جانا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جہاں عقیدے کی دعا کی، جہاں نماز قائم کرنے کی دعا کی اللہ سے کہ اللہ میرے بچوں کو نمازی بنا دے، اور وہیں پہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا کی وارزق اہلہ من الثمرات، اے میرے اللہ ان میرے بچوں کو، رہنے والوں کو، اس شہر کے اللہ اکبر آباد ہونے والوں کو یہاں اللہ رزق عطا فرما۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ساتھ یہ کہا من آمن منہم باللہ، اللہ اس کو رزق دینا جو اللہ اکبر تجھ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان
لیکن ساتھ ہی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اصلاح فرما دی کہ ابراہیم تو کہتا ہے صرف مومنوں کو رزق دوں، نہیں فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، دنیا کا فائدہ تو میں دوں گا، یہ تھوڑا سا فائدہ دنیا کا یہ تو میں ہر ایک کو عطا کروں گا، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، لیکن اس کے بعد میں کافروں کو جہنم کی آگ کی طرف مجبور کر دوں گا۔ اللہ اکبر، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ۔ تو رزق کی فراوانی کی دعا کرنا یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا انداز ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام ان کی ایک دعا یہ تھی اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر بنا رہے، اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ، اللہ فرماتے ابراہیم بلند کر رہا ہے القواعد بیت اللہ کی بنیادیں، اور صرف ابراہیم ہی بلند نہیں کر رہا بلکہ ساتھ اسماعیل دونوں باپ بیٹا مزدوری کرتے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہا۔ جب اللہ کا گھر بنا لیا نا اللہ اکبر، پھر اس پر اترائے نہیں، تکبر نہیں کیا، ہم نے تو بہت بڑا کام کر دیا، بہت بڑا، اس سے بڑھ کر بھی کوئی عمل ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں تو یہ کہ نا چھوٹے چھوٹے ہم ایک کام کر لینا تو تکبر پیدا ہو جاتا ہے، ہم اتراتے ہیں اس پر، لو جی ہم نیک ہیں یہ بد ہے، اللہ اکبر، ہم سے بڑھ کر نیک کام ہو سکتا ہے، اور پھر لوگوں پر یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ انداز نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریق نہیں ہے۔ اللہ کا گھر بنایا بیت اللہ، اور اس کے بعد دعا کیا کرتے ہیں ربنا وتقبل منا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ اس ہمارے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، تو جاننے والا بھی ہے سننے والا بھی ہے، ہماری نیتوں کو اللہ جانتا ہے۔ اللہ اکبر، کس ارادے سے ہم نے یہ تیرا گھر بنایا، یہ گھر کس ارادے سے تعمیر کیا اللہ تو جانتا ہے، بس اب یہی التجا ہے کہ اس عمل کو قبول فرما۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں اللہ اکبر سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سبق ہے یہ کہ جب بھی کوئی کام کرے اللہ کے دین کا، اللہ اکبر، اور کوئی خاص کر اہم کام، اہمیت والا کام اللہ آپ سے لے لے، اس کے بعد اترائے نہ، تکبر نہ کرے، اللہ اکبر، اپنا آپ جتلائے نہ۔ کچھ لوگ آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب آپ اللہ اکبر مشورہ کرتے، ہر ایک سے مشورہ ہوتا، پھر آپ کو جو مشورہ اچھا لگتا آپ اس کو اپنا لیتے، اور جس کا مشورہ اچھا نہ ہوتا آپ اس کو چھوڑ دیتے۔ تو جن کے مشورے پر عمل نہ ہوتا، وہ جو نئے نئے مسلمان ہو کے آئے تھے، اللہ اکبر، وہ باتیں کرتے، لو جی ہماری بات تو مانی ہی نہیں گئی، ہمارا مشورہ تو قبول ہی نہیں ہوا، ہم مسلمان، ہم مومن، ہم ایمان والے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، مت احسان جتلاؤ اللہ پر اپنے ایمان کا، اپنے اسلام اور اپنے ایمان کا اللہ پر احسان مت جتلاؤ۔ یہ سورۃ الحجرات ہے، 26واں پارہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ پر احسان مت جتلاؤ اپنے اسلام کا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ، اس اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ اس لیے اترانا، تکبر کرنا، اللہ اکبر، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ ادھر دیکھیں خلیل اللہ، ایک ذبیح اللہ، ایک خلیل اللہ، دونوں اللہ کے پیارے، اللہ کے اللہ اکبر شریدہ بندے اور برگزیدہ بندے، لیکن عمل کرنے کے بعد دعا کیا کرتے؟ ربنا تقبل منا، اللہ
اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ انک انت السمیع العلیم، تو دعاؤں کا سننے والا ہے، تو اللہ اکبر جاننے والا ہے۔ اور پھر ایک اور دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے، ربنا وجعلنا مسلمین، بلکہ اس دعا میں اسماعیل بھی شامل ہے، دونوں کہتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ، ہم باپ بیٹے کو اپنا فرما بردار بنا لے، اللہ ہماری آل اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنا لینا۔ ارنا مناسکنا، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا دینا۔ وتب علینا، اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمت فرمانا۔ انک انت التواب الرحیم، یقیناً تو ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ یہ دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی، دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا۔ اللہ اکبر، جتنا مرضی بندہ عمدہ اسلام پر ہو لیکن اس کے باوجود دعا پھر کرتا رہے، اللہ مجھے اپنا مطیع بنا دے، مجھے اپنا فرما بردار بنا دے۔ اللہ عبادت کا طریقہ جیسے آنا چاہیے کما حق ہو، رسول اللہ کی سنت کا انداز ہمیں نہیں آتا۔ ارنا مناسکنا، اپنی عبادت کیسے تیری عبادت ہم نے کرنی، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا دے۔ اور یہ ساری عبادتوں کے بعد تب علینا، اللہ ہم پر اپنی رحمت ضرور فرما۔ اللہ اکبر، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، اس رہنے والے، یہ جو مکہ شہر ہے نا، اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں ان میں سے اپنا ایک نبی اور رسول ان کے اندر مبعوث کر۔ اور وہ کون تھے جن کے حق میں دعا کی ابراہیم نے اور اسماعیل علیہ السلام نے؟ رسول اللہ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا انا دعوت ابراہیم۔ اللہ اکبر، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، عیسیٰ نے بشارت دی تھی میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا۔ آپ نے فرمایا میں عیسیٰ کی بشارت ہوں اور اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ۔ اللہ اکبر، اللہ نے اس قدر عمدہ قبولیت عطا فرمائی، اللہ اکبر، کہ اللہ نے مکہ والوں میں سب سے زیادہ مقام مرتبے والا نبی اور رسول ان کو عطا فرمایا، جن کی نبوت جو ہے وہ قیامت تک قائم رہے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسحاق بن اللہ نے ان کی آل اولاد سے نبوت کا سلسلہ شروع کیا، اور جو ہے نا وہ اللہ اکبر بادشاہت کا سلسلہ بھی شروع کیا، اور پھر یہ جاری و ساری رہا حضرت عیسیٰ تک۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف ایک نبی مبعوث کیا، ایک نبی اللہ نے منتخب کیا، ایک شخصیت کا اللہ نے انتخاب کیا، اللہ اکبر۔ اور وہ انتخاب بھی اللہ کا، اللہ اکبر، کمال درجے کا تھا، اس سے بڑھ کر انتخاب کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور وہ انتخاب کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ نے پھر ہمیں بھی یہ اللہ اکبر ہم پر بھی نعمت عطا فرمائی کہ ہمیں نبی عطا کیے تو محمد مصطفیٰ۔ آج ہم ان کو چھوڑ کے غیروں کے پیچھے چلے، اللہ اکبر، غیروں کے گن گاتے رہیں اور غیروں کے نعرے بلند کرتے رہیں۔ آج کل الیکشن چل رہا ہے، جیسے کس طرح زور و شور کے ساتھ جو ہے وہ نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور محمد مصطفیٰ سے بڑھ کر بھی کوئی شخصیت ہو سکتی ہے، ان کو اپنا آئیڈیل سمجھو، ان کو نمونہ بناؤ، ان کے طرز عمل کو اختیار کرو۔ بس اللہ کا جو انتخاب ہے وہ کمال درجے کا انتخاب ہے، اللہ اکبر، سر سے پاؤں تک بس ایک ہی شخصیت ہو، ایک ہی شخصیت ہو جس کا اللہ اکبر اثر ہماری اس وجود پر نظر آئے، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی کے بارے میں دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے۔ اسی طرح سورۃ الشعراء میں بھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا تعارف کروایا سب کے سامنے، اور اس کے بعد
ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعائیں کیا کی، فرمایا والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین رب ھب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعلنی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم واغفر لأبی انہ کان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغابين۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا تعارف کروایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے ہدایت دی، مجھے کھانے کو دیتا ہے، مجھے پینے کو عطا کرتا ہے، اور وہ میرا رب ہے جو مجھے جب میں بیمار ہو جاؤں تو شفا عطا کرتا ہے۔ موت اور حیات کا مالک بھی میرا رب ہے۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، میں اپنے رب سے امید رکھتا ہوں، مجھے یقین ہے اپنے رب کے اوپر کہ قیامت کے دن میرا رب میری خطاؤں کو ضرور معاف کر دے گا۔ امید کس سے لگائی؟ اللہ سے۔ اور ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ بس اس پیر صاحب کا دامن پکڑ لو، یہ جانے اور اللہ۔ اور پیر صاحب بھی بڑے اللہ اکبر ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، میرا تو نام لیوا ہے، جو مرضی کرتا رہے، قیامت کے دن تیرا بیڑا پار ہے۔ اور ادھر خلیل اللہ کیا کہتے ہیں؟ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، مجھے اپنے رب سے پوری امید ہے، اللہ اکبر، میں اپنے رب سے امید رکھتا ہوں کہ جو میری خطائیں ہیں نا، میرا رب قیامت کے دن ضرور معاف کرے۔ اللہ اکبر، اس میں جو ہے وہ عاجزی ہے، اس میں انکساری ہے، اپنے اعمال پر، اپنی نیکیوں پر تکبر نہیں ہے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کی تو ساری زندگی فرما برداری میں گزری، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں کہا اللہ نے مجھے نہیں معاف کرنا تو اور کس کو کرنا ہے۔ اللہ اکبر، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ نیک عمل کیا، نہیں، سب کچھ کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، میں اپنے رب سے امید رکھتا ہوں کہ میرا رب میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کرتے ہیں؟ رب ھب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے اللہ، رب ھب لی حکما، مجھے حکمت عطا کر دے، مجھے دانائی عطا فرما دے، مجھے علم عطا کر دے، مجھے فہم عطا فرما دے، مجھے فیصلہ کرنے کی قوت طاقت عطا کر۔ یہ سارے مفہوم ہیں اس میں۔ رب ھب لی حکما، اے اللہ مجھے فیصلہ کرنے کی قوت طاقت عطا کر دے، صلاحیت عطا کر دے۔ اور اگلی دعا ابراہیم علیہ السلام، یہ یاد کرنی ہے آپ نے، سورۃ الشعراء ہے اور غالباً یہ 17واں پارہ ہے یا 18واں پارہ ہے۔ رب ھب لی حکما والحقنی بالصالحین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ مجھے دانائی عطا فرما دے، والحقنی بالصالحین، اور اے اللہ مجھے نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ نیکوں کا ساتھ ملنا یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کا خلیل بھی کہہ رہے ہیں والحقنی بالصالحین۔ اللہ اکبر، آج ہماری دوستیاں اور دوستی کے سارے معیار دنیا پر ہیں، دنیا کی وجہ سے دوستیاں ہیں اور دنیا کی وجہ سے سارے معاملات ہیں۔ نیک لوگوں کا ساتھ، اس سے تو ہم کوسوں دور ہیں۔ ادھر ابراہیم اللہ کا خلیل کہہ رہا ہے اللہ مجھے نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرما۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا، توفنی مسلما، اللہ مسلمان ہوں تو اس حالت میں مجھے فوت کرنا، اور مرنے کے بعد مجھے نیک لوگوں کا ساتھی بنا دینا۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں ایک مقام پہ فرمایا کہ لوگوں سنو، نیک لوگوں کا ساتھ وہاں پہ کن کو ملے گا؟ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی اطاعت کرتا ہے اللہ کی، رسول اللہ کی، اولئک مع الذین انعم اللہ، ان لوگوں کو اللہ انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ عطا کرے گا۔
اور وہ انعام یافتہ لوگ کون سے ہوں گے؟ فرمایا من النبیین، اللہ کے نبیوں کا ساتھ ملے گا، والصدیقین، اللہ کے صدیق بندوں کا ساتھ ملے گا، والشہداء، اللہ کے شہید بندوں کا ساتھ ملے گا، والصالحین، اور اللہ اپنے نیک اور صالح بندوں کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ لیکن ملے گا کس کو؟ جو اطاعت، جو فرما بردار، دنیا میں بھی ساتھ مانگے نیک لوگوں کا، اللہ اکبر، صالح لوگوں کا ساتھ مانگے اللہ سے، اور کوشش کرے کہ آپ کے ساتھی، آپ کے دوست، آپ کے احباب، اللہ اکبر، آپ کا حلقہ احباب وہ نیک لوگوں پر مبنی لوگ ہوں، نیک لوگوں کی پھر نیکی کا رنگ چڑھتا ہے دوستی کی وجہ سے، اور برائی کا رنگ چڑھتا ہے دوستی کی وجہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے اللہ مجھے حکمت عطا فرما دے، اللہ نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرما دے۔ اور اگلی دعا ابراہیم علیہ السلام کی، وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اے میرے اللہ میرے چلے جانے کے بعد جو لوگ آئے میرے بعد، اللہ ان کی زبانوں پر میرا ذکر خیر جاری کر دے، اللہ میری اچھی شہرت، اللہ اکبر، میری اچھی نام بری ان کی زبان پر جائے۔ اور آج جاری نہیں ہے، آپ نے ابھی نماز پڑھنی ہے، نماز میں تشہد میں کیا کہنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ اللہ سے دعا مانگی تھی، اللہ لوگوں کی زبانوں پر میرا ذکر خیر جاری کر دینا، وجعل لی لسان صدق فی الآخرین۔ اور اگلی دعا ابراہیم علیہ السلام کی کیا تھی؟ وجعل لی من ورثۃ جنت النعیم، اللہ نعمتوں والی جنت کا مجھے وارث بنا دے۔ اس کے لیے صرف دعا ہی نہیں کی ابراہیم نے اطاعت کی انتہا کرنے کے بعد اطاعت کی، فرما برداری کی، اس کے بعد بھی فکر ہے اللہ مجھے جنت سے محروم نہ کرنا، مجھے جنت کا وارث بنا دینا، اللہ اکبر۔ اور ہمیں رسول اللہ نے یہ سکھایا ہے، آپ نے فرمایا جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت فردوس مانگا کرو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ 3 دفعہ ایک ہی دفعہ میں 3 دفعہ کہتے ہیں اللہ مجھے جنت عطا کر دے، جنت فردوس عطا کر دے، جنت بھی کہتی اللہ تجھ سے تیرا بندہ جنت مانگ رہا ہے، اس کو عطا فرما۔ جنت کا سوال کریں، ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم واغفر لی ابی انہ کان من الضالین۔ اور ایک دعا ابراہیم علیہ السلام کی یہ ہے کہ اللہ میرے باپ کو معاف کر دے، اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے، وہ گمراہوں میں سے ہے۔ لیکن دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو جب پتہ چل گیا انہ عدو للہ کہ میرا باپ تو اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، اس کے بعد ابراہیم نے اپنا تعلق ہی اس سے ختم کر لیا۔ اللہ فرماتے واغفر لی ابی انہ کان من الضالین۔ اور ایک دعا ابراہیم علیہ السلام نے یہ کی ولا تخزنی یوم یبعثون، اللہ قیامت کے دن مجھے جب سب لوگوں کو تو اٹھائے گا، جب سب لوگوں کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، ولا تخزنی یوم یبعثون، اس دن میں ابراہیم کو ذلیل و رسوا نہ کرنا۔ آج ہمیں تو فکر ہی نہیں نا، جہاں قیامت دیکھا جائے گا، جب قیامت، یہ ہے نا عام الفاظ ہماری زبان میں، اچھا جی جب آئے گا قیامت کا دن دیکھا جائے گا۔ بعض لوگ تو اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں اور بعض لوگ اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں یار، ہم مومن ہیں، ایمان والے، کلمہ پڑھے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن رسوائی یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ادھر اللہ کا خلیل دعائیں کر رہے ہیں لا تخزنی یوم یبعثون، اللہ جس دن سب لوگوں کو تو اکٹھا کرے اس دن میں ابراہیم کو ذلیل نہ کرنا، اللہ مجھے رسوا نہ کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام، حدیث میں آتا ہے
اللہ اکبر، قیامت کے دن صحیح بخاری میں روایت ہے، قیامت کے دن ملاقات ہوگی ابراہیم علیہ السلام کی عبادت سے، آزر سے، صحیح بخاری کی روایت، آزر سے ملاقات ہوگی تو آزر کا چہرہ گرد و غبار والا ہوگا، ذلت سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے کہ کافروں کے چہروں پر ذلت اور سیاہی ہوگی، گرد و غبار ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام جب دیکھیں گے نا تو کہیں گے باپ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تو میری نافرمانی نہ کرنا؟ تو باپ آگے سے کہے گا الیوم لا آسیکا، ابراہیم اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پاس جائیں گے، انک وعدتنی، اللہ تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں قیامت کے دن تجھے جو ہے وہ ذلیل و رسوا نہیں کروں گا۔ اس سے بڑھ کر ذلت رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ ابراہیم کے باپ پر سیاہی چھائی ہوئی ہے اس کے چہرے پر، وہ تیری رحمت سے دور ہو گیا، وہ جہنم کی آگ کا بالن بنے گا، اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ آگے سے جواب کیا دے گے؟ ابراہیم میرا یہ قانون ہے، انی حرمت الجنت علی الکافرین، کہ میں نے کافروں پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اب اللہ نے اپنا وعدہ بھی پورا کرنا ہے اور اپنے قانون کو بھی اللہ نے اللہ اکبر پورا کرنا ہے۔ اللہ کہیں گے ابراہیم اپنے پاؤں کی طرف دیکھو، ابراہیم پاؤں کی طرف دیکھیں گے، وہی جو آزر ہوگا نا اس کی شکل ہی اللہ تبدیل کر دے گا۔ اللہ اکبر، گندگی والی اور بجو کی شکل اللہ بنائے گا، اللہ اکبر، کوئی پہچان ہی نہیں پائے گا کہ یہ کون ہے۔ اس حالت میں شکل تبدیل کر کے اللہ کہیں گے فرشتوں کو اس کو پکڑو اور جہنم کی آگ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رسوائی سے بچا دے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم محشورون الی اللہ حفاۃ عراۃ غرلا، لوگو تم قیامت کے دن جمع ہوگے اللہ کے پاس، حالت کیا ہوگی؟ کپڑے نہیں ہوں گے بدن پر، اللہ اکبر، جوتے نہیں ہوں گے پاؤں میں، اور اسی طرح اللہ اکبر حالت کیا ہوگی؟ بے ختنہ تم جمع ہوگے۔ اور پھر رسول اللہ نے اس پر آیت پڑھی کما بدانا اول خلق نعیدہ، اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں ویسے ہی قیامت کے دن جمع کریں گے جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، پہلی دفعہ جیسے پیدا کیا تھا نا، جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا، پاؤں میں کوئی جوتا نہیں تھا، ختنے بھی بعد میں کروانے پڑتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اسی طرح ہم تمہیں جمع کریں گے۔ تو یہ حالت ہوگی لوگوں کی۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام کو عزت کتنی دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اگر کپڑے پہننے کو اللہ عطا کرے گا تو ابراہیم کو عطا کرے گا۔